خواب میں سورہ نصر تلاوت کرنے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ نظامی صاحب، جب بھی قرآن پاک آدمی پڑھتا ہوا دیکھتا ہے اپنے آپ کو، تو ہر صورت، کبھی کوئی آیت پڑھتا ہے، کبھی کوئی صورت پڑھتا ہے، تو اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے یا جس پس منظر میں وہ صورت آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اسے حاصل ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اب یہ جو سورۃ النصر ہے، یہ 30ویں سپارے کی بالکل آخری صورتوں کے اندر ہے۔ اس کا جو پس منظر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ گئی، آپ کو فتح بھی حاصل ہو گئی، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج، جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جی، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ سورہ مبارکہ تلاوت کی گئی، پڑھی گئی، تو وہ ایک دفعہ رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ بزرگ بابا جی ایسے ہی رونے لگ پڑتے ہیں، آیت کے اندر تو فتح کی بات ہے، آیت کے اندر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی اور زاویے سے سوچ رہے تھے۔ جی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس مقصد کے لیے ہوئی تھی؟ دین اسلام کو پہنچانے کے لیے۔ اللہ کا جو پیغام تھا وہ دنیا تک پھیلانا اور اس کو پہنچانا، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ جو مشن تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہے کہ جب ایک مشن مکمل ہو چکا، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ جو مشن تھا دین اسلام کو پھیلانے کا اور لوگوں تک دین پہنچانے کا، وہ اس کے اندر اشارہ ہے کہ وہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو اگر کوئی صاحب اس طرح کا خواب دیکھے کہ وہ سورۃ النصر پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہے، وہ جو منصوبہ شروع کیے ہوئے ہے، یا جو اس کا مشن ہے وہ امپاسبل ہے، تو بھی اس کی تکمیل کا انشاءاللہ وقت قریب ہے۔ ٹھیک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، تو شروع میں کیا کوئی پاسبل لگتا تھا، ممکن لگتا تھا کہ تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر یعنی جس طرح لوگوں نے اذیتیں دیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل وہیں سے امکانات پیدا کیے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مشن پایا تکمیل تک پہنچا۔ تو یہ صورت پڑھنے والا اس کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ اس کا مشن جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچنے والا ہے۔ ٹھیک، اور دوسری بات جی، اس میں یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں۔ ٹھیک ہے، تو وہ کر رہا ہے، یعنی جب وہ یہ صورت پڑھ رہا ہے تو یہ دونوں کام کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح بھی کر رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے۔ اور یہی دونوں چیزیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ جب کہتا ہے آدمی، تو اس کے ذریعے سے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اور استغفار کے بارے میں تو قرآن پاک نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ جب آدمی استغفار کرتا ہے آسمان سے رزق اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رحمت اترتی نہیں ہے بلکہ رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور زمین سے جو ہے نا وہ فصل، اناج، باغات کی صورت میں، اور پھر یہیں تک بس نہیں بلکہ اولاد کی جو قوت ہے وہ بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ایسا کام وہ الحمدللہ کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی مشکل حالات تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے آغاز سے لے کر فتح مکہ تک جتنے بھی مراحل ہیں، اس میں ہر جگہ پہ رکاوٹیں تھیں، لیکن وہ پوری جو مشکلات تھیں فتح مکہ کے موقع پر، پھر لوگ جوق در جوق مسلمان بھی ہوئے، اس کے بعد دین اسلام کے لیے آسانیاں ہوئیں۔ تو تنگی کے بعد آسانی اور رزق کی کشادگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمتوں کا اور برکات کا نزول، اور اگر وہ ذمہ دار ہے تو اس کی فصل کا لہلہانا اور اس کے اندر برکت کا ہونا، یہ ساری چیزیں اس انسان کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔